بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل طلح تعالیٰ کو قلعے پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی مطلقاً پرواہ نہ کی، بلکہ نہایت اطمینان سے اپنے کاروبار میں مشغول رہے۔ جب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے صلح کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے نہایت سخت اور بڑا روکھا جواب دیا۔ مجبور ہو کر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دریا عبور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دریا پر ایک عظیم الشان پل تھا، مگر پل کے دونوں طرف فوجی چوکیاں نظر آ رہی تھیں اور ان چوکیوں میں کافی زیادہ فوج تھی، اس لیے اس طرف سے دریا عبور کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر اور کسی طرف بھی ایسا کوئی ذریعہ معلوم نہ تھا جس کے ذریعے دریا کو عبور کیا جا سکے۔ وجہ یہ کہ اول تو اندلس کے قریب قریب تمام دریا نشیب میں بہتے تھے اور ان کے دونوں کنارے بہت اونچے ہوتے تھے۔ دوسرا، یہ دریا پہاڑی راستوں کو کاٹ کر غاروں میں سے بہہ رہا تھا۔ اس کے پانی کا پاٹ کافی چوڑا تھا اور گہرائی کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اگر کہیں گہرائی معلوم بھی ہو گئی تو چٹانوں سے غار میں کودنا نہ صرف انسانوں کے لیے مشکل تھا بلکہ گھوڑے بھی نہیں اتر سکتے تھے، اس لیے اس طرف سے پل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پل پار کرنے کے لیے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کئی روز تک دریا کو دیکھتے رہے۔ عیسائی سپاہی روزانہ فصیل پر چڑھ کر ان کی راستہ تلاش میں لا حاصل صحیح کرتے دیکھ کر انہیں ہنستے رہے۔ کئی روز کی تلاش اور جستجو کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ صرف پل ہی کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے پل پر دھاوا کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی 2000 سواروں کو لے کر پل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل والے سپاہیوں نے انہیں بڑھتا دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ چوکیوں والوں نے بھی مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ پل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی مستعد ہو بیٹھے۔ دونوں طرف دو زبردست چوکیاں تھیں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو کافی بلند تھے اور جن کی فصیل چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ دونوں کی فصیلیں گول تھیں، جیسے اکثر برج ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں چوکیوں میں 2,000 سپاہی ہر وقت موجود رہتے تھے اور ضرورت کے وقت ان کی تعداد میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی 1,000 کا اضافہ کر کے 3,000 سپاہی کر دیے تھے۔ پل پر زبردست لوہے کا عالیشان گیٹ تھا۔ جب پھاٹک بند کر دیا جاتا تھا تو پھر کسی طرح بھی کوئی شخص ادھر سے ادھر آ جا نہیں سکتا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے وہ پھاٹک بھی بند کر دیا گیا تھا اور چوکیوں کے پہرے دار فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ خوب سمجھ رہے تھے کہ ان کی پل کی طرف حرکت کرتے ہی ان پر تیروں کی بارش کر دی جائے گی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اگر سواروں کو لے جایا گیا تو یہ گھوڑے زخمی ہو جائیں گے یا سوار مجروح ہو کر گر پڑیں گے، اس لیے انہوں نے تمام سپاہیوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان 2,000 میں سے 1,000 پر جناب زید کو سالار مقرر کر دیا تھا اور 1,000 اپنے تحت میں رکھے تھے۔ 2,000 مجاہدین اسلام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پل کی طرف بڑھے۔ قلعے کی فصیل والوں نے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس قدر شور مچایا کہ تمام قلعہ گونج اٹھا اور لوگ شہر میں سے جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے قلعے کی فصیلوں پر چڑھ آئے۔ ادھر چوکیوں والے بالکل مسلح اور مستعد ہو کر موقع کا انتظار کرنے لگے۔ مسلمان نہایت اطمینان اور استقلال سے ڈھالوں کا قلعہ بنائے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تمام اونچی چٹانیں طے کر کے نیچے والی چٹانوں پر چڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر جو ہی وہ چوکی والوں کی زد میں آئے فوراً ہی ان پر تیروں کا میہ برسنے لگا۔ تیر اس قدر کثرت سے آنے لگے کہ ایک دفعہ تو آفتاب تیروں کے پیچھے چھپ گیا اور بہت سے مسلمان ان تیروں سے زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ زخمی ہونے پر بھی نہ جھجکے نہ رکے بلکہ برابر بڑھتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ عیسائیوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے تیروں سے وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ بڑھتے رہے نہایت جانبازی اور بڑی جرت سے۔ عیسائی انہیں اس طرح بڑھتے دیکھ کر کمال حیران ہو رہے تھے۔ اول تو وہ سمجھے تھے کہ تیر افغنی کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکیں۔ ان کے برابر بڑھنے سے اب وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے تیر خالی جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر اثر نہیں کر رہے۔ وہ تیر برسا رہے ہیں اور مسلمان تیر کھا کھا کر بھی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ طلح طلح کا گورنر فصیل پر موجود تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھبراؤ مت، کوشش کرتے رہو۔ مسلمانوں نے اپنی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کر دی۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے تھے اور مجاہدین اسلام ان کے پیچھے تھے۔ جو لوگ زخمی ہوئے تھے انہوں نے تیروں کو اپنے جسموں سے نکال نکال کر پھینک دیا تھا اور جوش و غضب سے بھر کر آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر وہ بڑھتے بڑھتے پھاٹک تک پہنچ گئے اور اسے توڑنے لگے۔ اب چوکی والے عیسائیوں کے شور کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے اور قلعے والوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کچھ مسلمان تو پھاٹک توڑنے لگے، کچھ چٹانوں پر چڑھ کر قلعے کی فصیلوں پر چڑھنے لگے،
لیکن چوکیوں والوں نے انہیں نہ دیکھا اور موقع کچھ ایسا تھا کہ پھاٹک والوں پر تیر نہ برسا سکتے تھے۔ وہ جھروکوں سے جھانک کر غل مچا رہے تھے۔ جبکہ وہ شور کرنے میں مصروف تھے، چند مسلمان فصیل پر چڑھ گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی تلواریں سونت لی اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں کو ان کے آنے کی اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے، چونکہ ان مسلمانوں نے پرزور حملے کر کے تمام عیسائیوں کو فصیل کے سامنے سے ہٹا دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی آمد کا تانتا بند گیا، اور جو شخص بھی اوپر پہنچتا وہ تلوار لے کر عیسائیوں پر ٹوٹ پڑتا اور انہیں واصل جہنم کرنا شروع کر دیتا۔ عیسائی بھی تلواریں کھینچ کر مقابلے میں آ گئے اور نہایت جوش و خروش سے مقابلہ کرنے لگے۔ ان کی ہمت مسلمانوں کو کم دیکھ کر بڑھ گئی اور وہ بڑے ولولے سے لڑنے لگے۔ مسلمان نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے لڑ رہے تھے اور دور تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان کی تلواریں عیسائیوں کو کھیتی کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ قلعے والوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ ان کی مدد کے لیے آگے دوڑے اور قلعے کا پھاٹک کھول کر پل کی طرف جھپٹے۔ ادھر جناب طاہر نے، جو جناب زید کے ساتھ ملاگا وغیرہ کی فتوحات میں شامل تھے اور اس وقت ایک چٹان پر بیٹھے مسلمانوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے، عیسائیوں کو پھاٹک پر پہنچتے دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے لوٹے اور تمام لشکر کو چڑھا لائے۔ چونکہ اب تیر افغانی کا خدشہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے اب وہ لشکر چلا۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس عرصے میں تقریباً 300 مسلمان برج پر چڑھ چکے تھے اور انہوں نے عیسائیوں کو قتل کر کے انہیں برج کے دوسری طرف دھکیل دیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمراہی بھی پھاٹک توڑنے میں مصروف تھے اور آخر انہوں نے پھاٹک توڑ ڈالا۔ جس وقت پھاٹک ٹوٹا اسی وقت طاہر لشکر لے کر پہنچ گئے۔ سواروں کی آمد سے مسلمانوں کی ہمتیں مزید بڑھ گئیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ان کا گھوڑا لے آیا تھا۔ وہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے پیادوں کو پھاٹک پر ہی روک دیا اور سواروں کو لے کر آگے چل پڑے۔ جو ہی وہ پھاٹک کے دوسری طرف نکلے، انہوں نے تمام پل پر عیسائیوں کو پھیلے ہوئے اور ننگی تلواریں لیے دیکھا۔ یہ قلعے والے عیسائی تھے جو برج والوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ سب پیدل تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مسلمانوں نے گھوڑے ان کی طرف دوڑائے۔ عیسائی ان کی صورتیں دیکھتے ہی چلاتے ہوئے بھاگے، لیکن وہ بھاگ نہ سکے اور مسلمانوں نے انہیں جا لیا اور جہنم واصل کر دیا۔ اس وقت دو محاذوں پر جنگ ہو رہی تھی، ایک برج میں اور دوسری پل پر، اور دونوں جگہوں سے ظلم و کفر کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے دستے انہیں مارتے گراتے پھاٹک تک جا پہنچے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہوئے کہ انہیں پھاٹک بند کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ اس وقت عیسائیوں میں کوئی نظام باقی رہا تھا، نہ کوئی ضابطہ۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے مسلمانوں کے ڈر سے قلعے میں چھپتے پھر رہے تھے۔ مسلمانوں نے قلعے کے اندر عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مسلمان بھی اگرچہ تیروں سے بہت زیادہ زخمی ہوئے لیکن شہید ایک بھی نہ ہوا۔ آخر عیسائیوں نے ہتھیاروں کو پھینک کر امان امان چلانا شروع کر دیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جنگ بندی کا حکم دیا اور تھوڑی دیر میں تمام فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب پادریوں کی جماعت حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو شروع کی۔ جب تک ہم نے قلعے کو فتح نہیں کیا تھا مصالحت کی بات ہو سکتی تھی، اب جب کہ ہم بزور شمشیر قلعہ فتح کر چکے ہیں اب مصالحت کی بات فضول ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ایک راہب نے آگے بڑھ کر کہا، اچھا اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مگر رحم تو کریں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے جوش میں آ کر کہا، تم لوگ وہ قوم ہو جو کسی پر رحم نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کی صفت ہے رحم کرنا، چنانچہ ہم رحم ہی کریں گے۔ پادری، اچھا مہربانی صحیح۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، سنو، اس شرط پر صلح کی جا سکتی ہے کہ اس وقت شہر میں جتنے گھوڑے اور ہتھیار ہیں سب ہمارے حوالے کر دو، اور جو شخص اس کو جبر سمجھے وہ جہاں جی چاہے چلا جائے۔ جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں اطمینان دلایا جائے گا اور انہیں معمولی جزیات دینا پڑے گا۔ پادری، اور حضور قانون کون سا لازم ہوگا؟ حضرت طارق، چونکہ یہاں پر تمام آبادی عیسائی اور یہودی ہے تو کوئی نیا قانون جاری نہیں کیا جائے گا، وہی رہے گا، بلکہ حکام بھی عیسائی اور یہودی ہی رہیں گے، صرف اعلیٰ عدالت کا حکمران مسلمان ہوگا۔ پادری نے حیرانگی سے کہا، یہودی کیوں جناب؟ ہمیں یہودیوں سے بچائیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اطمینان رکھیں، یہود تمہیں اور تم یہود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پادری نے کہا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ پادری چلے گئے۔ انہوں نے ہتھیار اور گھوڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے ایک کمرہ آپ کے لیے منتخب کیا اور اس میں آپ کو ٹھہرا دیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے لیٹتے ہی سو گئے۔ دفعتاً ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے ایک لڑکی کو اپنے سرہانے کھڑے پایا۔ وہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی تھی۔ بچھڑوں کا ملاپ۔
جناب اسماعیل یا بلقیس کو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ مسلمان کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اللہ اللہ کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات ملی تھی۔ اتفاق سے اب ایک اور گھوڑا ان کے ہاتھ آ گیا تھا اور سفر کی کلفت قدرے کم ہو گئی تھی۔ اگرچہ اب بھی اسماعیل کو پیدل ہی چلنا پڑ رہا تھا کیونکہ گھوڑے پر بلقیس نامی خاتون سوار تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی منزل مقصود تھی، صرف چلنے سے کام تھا اور وہ چلے جا رہے تھے۔ اتفاق سے وہ وادی بیکا کی طرف جا نکلے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی بادشاہ روڈرک کے لشکر سے جنگ ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے عیسائی مردوں کے ڈھیر دیکھے، ان کی صورتیں بگڑ گئی تھیں اور لاشیں سڑنے سے اس قدر تعفن پیدا ہو گیا تھا کہ اس طرف سے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر جناب اسماعیل نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہاں مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے عیسائیوں کو شکست دے دی ہے۔ بلقیس نے کہا، عیسائی مردوں کو دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اگر عیسائی فتح یاب ہوتے تو وہ اپنے مردوں کو اس طرح میدان جنگ میں نہ چھوڑتے۔ تم نے دیکھا ہے نا، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مسلمان کی لاش بھی نظر نہیں آئی۔ یہاں بہت زیادہ تعفن ہے، یہاں سے جلدی بڑھو ورنہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لاشیں تو میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں، وہاں سے نکل کر اب دریائے وادی الکبیر آ گیا ہے۔ بلقیس، میں اسے جانتی ہوں، قرطبہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ جناب اسماعیل، لیکن اگر قرطبہ میں عیسائیوں کی فوج ہوئی تو؟ اسی طرح دونوں سفر کرتے کرتے قرطبہ پہنچ گئے۔ بلقیس نامی خاتون نے کہا، جو کہ قرطبہ کی فصیل کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، دیکھیں قلعے پر عیسائی علم کے بجائے آپ کا علم لہرا رہا ہے۔ جناب اسماعیل نے غور سے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، چلو اب کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دونوں چل پڑے اور عصر کے وقت قلعے میں داخل ہو گئے۔ ابھی وہ دروازے سے بڑھے ہی تھے کہ انہیں جناب مغیث الرومی مل گئے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور بے ساختہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ جناب اسماعیل نے سلام کا جواب دیا اور بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، اللہ کریم کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ جناب مغیث الرومی نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ کیسے چھوٹے تم ان ناقصوں کی قید سے؟ جناب اسماعیل نے نہایت اختصار سے تمام کیفیت سنا دی۔ اتفاق سے وہاں امامن آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی بلقیس گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف چلی۔ جو سے امامن نے دیکھا دوڑتا ہوا آیا، اسے سینے سے لپٹا کر بولا، میری بیٹی، میری بیٹی، خدا کا شکر ہے پروردگارا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اسے سینے سے الگ کیا تو فرت مسرت سے بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ رو میری بچی، نہ رو، اب تو خوش ہونے کا موقع ہے، تجھے ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ تجھے کون ان کے چنگل سے چھڑا رہا ہے؟ بلقیس نے جناب اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شریف مسلمان۔ امامن نے جناب اسماعیل کے پاس جا کر کہا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جناب اسماعیل، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ جو میرا فرض تھا میں نے وہ ادا کیا تھا۔ امامن، میں عمر بھر آپ کا ممنون رہوں گا، اور میری بیٹی بھی۔ اور وہ بلقیس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آجا میری بیٹی، تیرے بغیر گھر سونا پڑا ہے، اور میں اپنے گھر میں اس مسلمان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جناب مغیث الرومی، اس وقت تو انہیں آپ میرے ساتھ رہنے دیجیے۔ امامن، بہتر ہے۔ اب بلقیس امامن کے ساتھ اور جناب اسماعیل جناب مغیث الرومی کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔